گزرے مہینے یعنی اگست 2 تاریخ کو آپ کی کلیسیا میں خداوند کے پاک کلام کو کھولتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری اور اہم موضوع شیئر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح سے خدا کی قوت سے معمور ہو سکتے ہیں۔ اور اس مضمون کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے میں نے موسیٰ کی جو کیریکٹر سٹڈی تھی، موسیٰ کی جو زندگی کے حالات تھے، انہیں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس سے اپوزٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کے ذریعے سے، خدا کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کے ذریعے سے، خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے ذریعے سے روحانی قوت کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ہم سے چھن کیسے جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص اسٹیگننٹ ہو کر ایک جگہ ٹھہر جائے۔ We don't stand still spiritually. Either we have to go forward or backward. تو یہ ایک زندگی کا اصول ہے کہ ہم اسٹیگننٹ نہیں، ہم ایک جگہ پر منجمد ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے۔ یا تو وہ بڑھتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور یا پھر وہ پیچھے کی طرف آتا ہے۔ جب ہمیں خداوند کی قوت کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے اور خداوند کی قوت مل جاتی ہے، ہم روحانی طور پر قوی ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قوت ہم سے چھن جائے کسی بھی وجہ سے۔ اس میں ہماری اپنی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور میں آج اسی پر آپ کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولنا چاہتا ہوں، اور میں نے سمسون کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ موسیٰ نے 3 باتیں کی تھیں جو کہ میں بتا چکا ہوں، اور اس سے بھی 3 واشگاف غلطیاں ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری قوت جاتی رہی، اور اس کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ یہ بالکل خالی ہو گیا، اور اس سے قوت جو تھی وہ چھن گئی۔ اور اسے دلیلہ نے کہا، لکھا ہے قاضیوں 6 باب، معاف کیجیے گا 16 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ موسیٰ کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، خروج 34 باب 28ویں آیت، کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اسے خبر نہ تھی کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور آج کے بیان میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ سمسون کو خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ لیکن آئے ہم پہلے دعا میں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم پھر آ گئے ہیں، آخر ہم کہاں جائیں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کی ساری باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ ہم زندگی کے رموز کو سیکھنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں، اور جانتے ہیں کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے، اور خداوند تو ہر وقت اپنے روح کے ذریعے سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اس کانگریگیشن کو خداوند تو اور زیادہ برکت دے، دلوں کو کھول، سنجیدہ روح عنایت کر، اپنے خادم کے ساتھ ہو، اور اپنے خادم کو
بڑی خداوند سنجیدگی کے ساتھ آج شام کی خداوند اس خدمت کے لیے استعمال ہونے کا فضل دے، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ وقت کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے سمسون کی زندگی کے حالات کی ڈیٹیل کو پیش نہیں کروں گا، کیونکہ ایک لمبا بیان ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اس عبادت کے بعد جیسے بھی خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ خداوند کے پاک کلام کو قضات کی کتاب پر یا قاضیوں کی کتاب پر کھولیں اور قاضیوں کی کتاب کے 13ویں باب سے لے کر 16 باب تک 4 باب بنتے ہیں اور 96 آیات ہیں، 96 آیات ہیں، آپ ضرور پڑھیں۔ لیکن اس وقت میں سمسون کے بارے میں ضروری باتیں جہاں کہیں ضرورت پڑے گی بتاتا جاؤں گا، لیکن اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کافی لمبی جو عبادت ہے اس کو آپ افورڈ نہیں شاید کر سکتے، لیکن آپ اپنی فرصت میں 13 باب سے لے کر 16 باب تک 98 آیات ہیں، معاف کیجیے گا 96 آیات ہیں، 96، ان کو ضرور پڑھیں۔ مختصر یہ ہے کہ سیمول سمسون کے باپ کا نام منوہا تھا اور یہ سرا ایک ٹاؤن تھا یا ایک علاقہ تھا، اس میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ تھی، بڑی دیر سے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ایک دن اس کی بیوی کے پاس ایک مرد خدا آیا۔ بائبل میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی صورت خدا کے فرشتے جیسی بڑی مہیب تھی، ڈراؤنی تھی، اور اس نے سمسون کی ماں کو یا سمسن کی ماں کو کہا کہ خداوند تجھے ایک نذیر دینے کو ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ خداوند تجھے دے رہا ہے وہ پیٹ ہی سے خداوند کا نذیر ہوگا، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تو نہ تو کوئی نشہ کرے گی اور نہ کوئی نشے کی چیز پیے گی اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے گی، کیونکہ تو خدا کے نذیر کو جنم دینے کو ہے۔ اور آپ جب اس کے حالات کو پڑھیں گے آپ دیکھیں کہ یہ سمسون ایک شہزور انسان تھا۔ جب وہ تمنت سے اپنے ماں باپ کے ساتھ تمنت سے آ رہا تھا تو ایک شیر آ کر اس کے سامنے گرجنے لگا، اور اس نے شیر کو پکڑا اور جیسے بکری کے بچے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں اس نے چیر پھاڑ دیا، لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شہزور شخص جس کا نام سمسون ہے، اس نے جنگل کے بادشاہ کو، شیر کو اس طور سے چیرا پھاڑا جیسے کہ بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شہزور انسان، اس کی زندگی کے اندر کیا کمی پیدا ہو چکی تھی، کیا المناک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سمسون کا سارا زور جاتا رہا، اور یہ ایک بڑی ہولناک بات اس کی زندگی میں واقع ہوئی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے پتہ نہ تھا، اسے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 وجوہات بیان کروں گا۔ پہلی وجہ نیند۔ اگر آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ قضات کی کتاب کا 16واں باب پڑھیں تو یہاں پر وہ 3 دفعہ سویا ہے، اس کی 3 دفعہ نیند کا ذکر پایا جاتا ہے۔ He was asleep.
پہلی دفعہ وہ غزہ میں گیا اور وہاں ایک کسبی تھی، آدھی رات تک اس کے پاس لیٹا رہا۔ آپ ضرور پڑھیں قضات کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہ پہلی دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ 16 باب کے لحاظ سے کہ وہ غزہ میں ایک کسبی کے پاس گیا اور لیٹا رہا۔ پھر دوسری دفعہ ایک اور جگہ پر جاتا ہے جو کہ سورک کی وادی ہے، سورک کی وادی ہے۔ وہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام دلیلہ تھا یا ڈیڈائلہ تھا، اس کے ساتھ لیٹا رہا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں قاضیوں 16 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ سورک میں جاتا ہے اور دلیلہ کے پاس لیٹا رہا۔ اور تیسری بار پھر نیند کا ذکر پایا جاتا ہے قضات 16 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ٹائم کو بچانے کے لیے میں حوالہ ریڈنگ، ریفرنس ریڈنگ نہیں کروں گا، میں بتاتا جاؤں گا، آپ اپنی فرصت میں پڑھیں یا لکھ لیں۔ تیسری دفعہ نیند کا ذکر پایا جاتا ہے قضات 16 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں۔ وہاں پر لکھا ہے تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا دیا۔ کس نے؟ ڈلائلہ نے، دلیلہ نے، کیونکہ دلیلہ کے ساتھ وہ عشق کے رشتوں میں بن چکا تھا اور وہ دلیلہ کے پاس جا کر لیٹا رہا یا سو گیا۔ غور کریں، نیند کا یہ عالم ہے۔ 3 مرتبہ نیند کا ذکر پایا جاتا ہے، وہ سویا رہا، اور آخری بار اتنی گہری نیند تھی، 19ویں آیت میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، اتنی گہری نیند تھی کہ اس کے سر پر جو لٹیں تھیں جن میں اس کی قوت کا راز پایا جاتا تھا، ان کو لکھا ہے منڈوا ڈالا۔ آپ اس لفظ پر غور کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ کٹوا ڈالا، نو، ناٹ ایٹ آل۔ دا ہیئر واز شیوڈ، کسی ریزر کے ساتھ، استرے کے ساتھ یہ جو اس کی لٹیں تھیں ان کو کاٹ ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی گہرا سویا ہوا ہو، سر کے اوپر ریزر چلے، سر کے اوپر استرا پھرے اور وہ جاگے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیند کی وجہ سے اس کا جو اس کے سر کے بال تھے، اس کی جو لٹیں تھیں، ان کو کاٹا نہیں گیا، ان کو منڈوا دیا گیا، یعنی استرا پھرا اور وہ جاگا نہیں۔ اور حیرت کی المناک بات یہ ہے کہ اس کی نظارت، اس کی قوت، اس کا خداوند اس سے الگ ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ گہری نیند کی وجہ سے۔ ایک خیال، ایک یہودی جو تاریخ دان ہے، مورخ ہے، ہسٹورین ہے، جس کا نام جوسیفس ہے یا اردو میں یوسیفس ہے، وہ یہ خیال دیتا ہے کہ دلیلہ نے سمسون کو یا سیمسن کو کوئی ڈرگ پلا دی تھی، کوئی نشہ آور مشروب پلا دیا تھا، وہ شربت میں یا پانی میں، جیسے بھی اس نے نشہ آور مشروب پلا دیا تھا۔ لیکن جب آپ بائبل کو پڑھیں گے 13 باب سے لے کر 16 باب تک قاضیوں کی کتاب میں، تو اس طرح کی کوئی بات بائبل کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہم اس خیال کو رد کر بھی نہیں سکتے ہیں، وہ دلیلہ کے پاس گیا ہوا تھا اور دلیلہ اس کی محبوبہ تھی، اگر اسے وہ زہر بھی پلا دیتی تو خوشی خوشی پی جاتا۔ اور دلیلہ یہودی خاتون نہیں تھی، اور غزہ کی عورت یہودی خاتون نہیں تھی، یہ فلسطینی تھی، غیر اقوام کی خواتین تھیں، اور یہ ان کے پاس گیا۔ تو اس خیال کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دلیلہ نے اس کو یہ نشہ آور مشروب نہیں پلایا،
بائبل کے اندر ایسا خیال نہیں ہے، یہ ہسٹورین کہہ رہا ہے، لیکن یہ ایک مضبوط خیال ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ سو گیا، اس کے زانوؤں پر، دلیلہ کے زانوؤں پر بال کاٹنے کے لیے تو فلسطی جو تھے وہ بڑے بے تاب تھے، بے چین تھے، کیونکہ ان میں اس کی قوت پائی جاتی تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بار بار کوششیں کی۔ آپ کو یہ ساری تفصیل ان 4 ابواب میں مل جائے گی۔ تو اب جب کہ یہ اس کے زانووں پر سویا ہوا تھا، دلیلہ نے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ اٹھو سمسون، اٹھو، فلسطی آگے ہیں، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، میں اور طرح کی طرح اس بار بھی باہر جاؤں گا، اپنے آپ کو جھٹکوں گا۔ اور اسے خبر نہ تھی کہ خدا الگ ہو گیا ہے۔ نیند، علماء کہتے ہیں، اور جو بائبل کو علماء نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ یہ جو نیند ہے یہ ایک طرح کا سمبولک اشارہ ہے کہ آدمی روحانی طور پر سست ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ روحانی طور پر سست ہو گیا، جو اسپرچول ویلیوز تھی ان کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ غیر قوم کی تھی، فلسطی عورتیں تھیں، اور ان دنوں میں یہودیوں پر یا بنی اسرائیل پر فلسطی حکومت کیا کرتے تھے۔ بے شک بعد میں سمسون بھی 20 سال تک قاضی رہا، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ فلسطی حکومت کیا کرتے تھے، اور فلسطی تو خاص طور سے اس کے خلاف تھے، اور یہ غیر اقوام کی عورتوں کے چکر میں پڑا، اور جس کو بائبل میں نیند کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ اتنا سب کچھ، حالانکہ اس کے ماں باپ نے سے کہا تھا کہ تیری تو اپنی قوم میں لڑکیاں ہیں، تو غیر قوموں سے کیوں کرنا چاہتا ہے، شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ ابتدائی باب میں 13ویں باب میں لکھا ہے کہ ماں باپ نے حالانکہ روکا، لیکن پھر وہ چپ ہو گئے کہ شاید یہ خدا کی مرضی ہے، اور یہ غیر اقوام کی عورتوں کے ساتھ انوالو ہو گیا، اور لکھا ہے کہ وہ سو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ پورے طریقے سے انوالو ہو گیا، اور لکھا ہے کہ خداوند الگ ہو گیا ہے۔ خداوند الگ ہو گیا، خدا اس سے نکل گیا۔ اب ایک اور سوال ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا، تو کیا خدا ہمارے اندر رہتا ہے؟ خدا ہمارے اندر بستا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اگر آپ 2 کرنتھیوں پڑھیں اور اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت، میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ خدا ہم میں رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ خدا سمسون کے ساتھ تھا کیونکہ یہ خدا کا نظیر تھا، اور خدا الگ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اب اس کے اندر نہیں۔ پاک روح کا کیا مطلب ہے؟ خدا کیسے ہمارے اندر رہتا ہے؟ پاک روح کے ذریعے سے۔ پاک روح کا کیا مطلب ہے؟ واٹس دا ڈیفینیشن آف ہولی اسپرٹ؟ مہربانی کے ساتھ آپ غور سے سنیں۔ ایک بہت خوبصورت مدلل
میں آپ کو ہولی اسپرٹ کی ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں۔ پاک روح کا مطلب ہے خدا بذات خود، یا خدا کی شخصی حضوری، یا ہولی اسپرٹ از اے پرسنل پریزنس آف گاڈ، یا گاڈ ہم سیلف۔ تو یہ پاک روح کا مطلب ہے، یعنی خدا بذات خود، پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دوسرے مددگار کے طور پر اپنے زندہ ہونے کے بعد جب وہ آسمان پر چلا گیا تو یہ بھیجا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے اندر رہے۔ اور یوحنا 14 باب میں لکھا ہے کہ دنیا تو نہیں جانتی لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ کون؟ پاک روح۔ اور جب پاک روح اندر رہتا ہے، ایک قوت رہتی ہے، تو خدا اندر رہتا ہے۔ اس کے اندر خدا کا پاک روح تھا، خدا کی قوت تھی۔ God himself was within him۔ اور جب وہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جتا، ہم دوسرا کرنتھیوں 6 باب 14 آیت میں پڑھتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ وہ بے ایمانوں کے ساتھ تھا، اور آگے لکھا ہے مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ۔ وہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جت گیا، اور وہ دل جس میں خدا بستا تھا، وہ جسم، وہ بدن جس میں خدا اپنی پوری قوت کے ساتھ، جلال کے ساتھ بستا تھا، جب یہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جت گیا تو خداوند علیحدہ ہو گیا، اور اس کی وجہ تھی نیند۔ خداوند کی عدالت اس پر چھا گئی، خداوند علیحدہ ہو گیا۔ ہم جب غور کے ساتھ پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو پاک کلام کے اندر نیند کو خدا کی عدالت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آپ یسایہ 29 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ یسایہ چیپٹر 29 اینڈ ورس 10، ائزایہ 29:10 لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے، اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا۔ اور پھر رومیو 11 باب اور اس کی 8ویں آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں، اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسانوں پر خدا کی عدالت اس انداز سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ان کے دنوں کو ان کے ایمان کی کمی کی وجہ سے یا ایمان میں پولیوشن کی وجہ سے سخت کر دیتا ہے، اور ایسا کہ وہ خداوند پر اپنی نفسانی، دنیاوی، جسمانی جو خواہشات ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ تحفہ جو کہ پاک روح کا، قوت کا تحفہ انسان کے بدن میں، ذہن میں، جسم میں، دل میں ہوتا ہے، اسے وہ دوسری جگہوں سے بھر دیتے ہیں اور جگہ نہیں رہتی ہے، وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے مقدس ہیں، اور جب اس مقدس میں اور طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر خدا کا پاک روح علیحدہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ یہ ایک وارننگ ہے، سمسون کی زندگی ایک عبرتناک وارننگ ہے، جو کہ پاک کلام کے اندر میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہماری نیند کے تکیے کون سے ہیں؟ ہم اپنی نیند کا جائزہ لیں ذرا۔
ہماری نیند کس طرح کے یہ جو بیڈ رومز ہیں وہاں پر جا کر پوری ہوتی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کی بے ایمانوں کے ساتھ جو رفاقت ہے اس کا کیا حال ہے. ہر بیٹی کے لیے ضروری ہے، ہر بیٹے کے لیے ضروری ہے، ہر مرد کے لیے ضروری ہے، ہر خاتون کے لیے ضروری ہے ہم اپنا جائزہ لیں. یہ سمسون کی حالت زار کہہ رہی ہے کہ وہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جتا، اور وہ اتنا دور چلا گیا، اتنا امیون ہو گیا، اس کی ساری حصے ختم ہو گئی، وہ سو گیا. اور جب وہ سو گیا تو پھر وہ دوسروں کے ہاتھ میں جا پڑا. میرے عزیزو، جاگنے کی اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. ہر معاشرے میں جاگتے رہنے کی ضرورت کو پیش کیا جاتا ہے. اردو ادب ہو گیا، انگلش ادب ہو گیا، کوئی بھی ادب ہے، جاگتے رہنے کی ضرورت جو ہے اسے پیش کیا گیا ہے. اردو ادب کا مشہور علامہ اقبال کا شعر ہے، اٹھو وگرنہ حشر ہوگا نہ پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر ہوگا نہ پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. جسم کی خواہشوں اور نفسانی خواہشوں سے منہ موڑ کر جو کہ سلا دیتی ہیں، امیون کر دیتی ہیں اور نشے میں بھر دیتی ہیں، جاگنے کی ضرورت ہے، روح کے موافق چلنے کی ضرورت ہے. اور جسم کے کام تو نیند میں مبتلا کرتے ہیں. غلطیوں 5 باب اور اس کی 19ویں 20ویں اور 21ویں آیات میں آپ ضرور پڑھیں ان کو. وہاں پر خاص طور سے میں ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں. غلطیوں 5 باب اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، روح کے موافق چلیں گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. ضرورت ہے کہ وہ قوت جو کہ ہمیں مل چکی ہے اس کا ایماندارانہ استعمال کیا جائے، خدا کے خوف میں ہو کر اس کا استعمال کیا جائے. اور اگر اس کا استعمال نیند کی صورت میں ہوا تو پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے پھر اس نے کہا، اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھائے. اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا، میں اور طرح کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا. لیکن اس سے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. موسیٰ کو خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. اور آج کی دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں خبر نہیں تھی کہ خداوند کی قوت اور قدرت انہیں حاصل ہو چکی ہے، لیکن پھر یہ چھن بھی گئی اور چھنتے وقت بھی انہیں خبر نہ ہوئی کہ خداوند ان سے الگ ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو بیدار رکھیں اور بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتیں. پہلی غلطی فالی آف دا سیمسن از دس، وہ نیند کا شکار ہو گیا، وہ سو گیا اور ہی واز asleep. دوسری غلطی کہ وہ دیر سے بیدار ہوا، وہ دیر سے جاگا. عام سمجھ کے مطابق تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. سب کچھ لٹ جانے کے بعد وہ بیدار ہوا. اور ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، ڈونٹ کرائی اوور سپلٹ ملک، یا اردو میں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. سمسون کے دیر سے جاگنے پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ سمجھ تو آئی لیکن سمجھ آنے میں دیر لگ گئی. ہر ایماندار کو یا ہر اس راست باز کو جسے خدا کی قوت حاصل ہو چکی ہے اور وہ
قوی ہے، اپنی روح کی، اپنے جسم کی، اپنے دل کی، اپنے ذہن کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بری طرح گر پڑے۔ بڑا چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے جو کہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور ہر وقت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی جو گڑھا ہے اس کو کھودتا رہتا ہے تاکہ ہم گر پڑیں۔ اس کے لیے مقدس پطرس رسول مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو خبردار کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دوسرا پطرس 5 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ جاگنے کی ضرورت ہے۔ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور وہ ملتا ہے، مجھے ملتا ہے، آپ کو ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ابلیس جھوٹ کا باپ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، ابلیس جھوٹ کا باپ ہے اور وہ بنی نوع انسان سے 2 جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جھوٹ وہ اس وقت بولتا ہے جب اس نے کسی کو کسی گناہ کا شکار کرنا ہوتا ہے، گناہ کے جال میں ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کچھ فکر کی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تم دیکھو گے تمہیں اسے کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، یہ لذت آفرین بات ہے۔ اور جب کوئی شخص اس چھوٹی سی بات کو کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور بار بار کرتا ہے، پھر وہ اتنی دور نکل جاتا ہے کہ وہ گناہ کی دلدل میں دھنستا جاتا ہے، اور جب اسے خیال آتا ہے کہ میں بہت دور آ گیا ہوں اور وہاں پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، ابلیس پھر آ جاتا ہے اور پھر اسے پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے ہو، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو کچھ فائدہ نہیں، تم واپس بالکل جا نہیں سکتے ہو۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ سگریٹ کا پہلا کاشی ہی ہے جو کہ انسان کو چین سموکر بنا دیتا ہے۔ ابلیس یا تو جھوٹی امید دیتا ہے یا بے امید کر دیتا ہے۔ پہلے تو وہ بے امید کرتا ہے، جب پھر دیکھتا ہے کہ نہیں تو پھر وہ جھوٹی امید بھی دیتا ہے۔ سمسون کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا، ایک جھوٹی امید اسے دی، کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ سب کچھ مجھ سے ہو گیا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھی اس طرح کی وہ باتوں میں پھنسا رہا۔ آپ ضرور 13 باب سے لے کر 16 باب تک پڑھیں، آپ جانیں گے۔ اب بھی وہ کہتا ہے کہ اور طرح کی طرح میں پھر باہر جاؤں گا، اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا، اسے الگ ہو گیا ہے، اور وہ اتنا گر گیا کہ واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم قضات 16 باب کی 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھے ہے، تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا۔ وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا۔ او مائی گاڈ، واٹ اے فیٹل کانسیکوینس! کتنی افسوسناک، عبرتناک اور المناک جو اس کی حالت تھی ہو گئی۔ خداوند الگ ہو گیا، قوت جاتی رہی اور وہ چکی پیستا رہا۔ میرے عزیزو، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جاگنے میں دیر کر دی، سوئے ہوئے ہیں، جاگے نہیں ہیں، جاگنے کا وقت ہے، جاگنے میں دیر کر گئی، حال ہمارا بھی وہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہو،
لیکن وہی حال ہوگا جو کہ ابلیس کا ہے۔ ابلیس پکڑتا ہے، جہان کا خدا ہے، عقلوں کو تاریک کر دیتا ہے، اور پھر تاریکی کی حالت میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ تک جہنم کی جو چکی ہے اسے پیستے رہتے ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اور اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 14 باب 11ویں آیت اس طور سے ہے، لکھا ہے مکاشفہ 14 اور 11 آیت، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا، ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ سمسون اس نے بھی یہی کیا، دیر کر دی اور نفس کی، جسم کی اور دنیا کی راہوں پر چلتے چلتے جب وہ بالکل لاپرواہ ہو گیا تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اور دفعہ کی طرح کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے، میں جھٹکوں گا۔ لیکن وہ غلط تھا، اس کا وقت ختم ہو چکا تھا، توبہ کے لیے دیر ہو چکی تھی، توبہ کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اس نے اویل نہیں کیا، دیر ہو گئی اور خداوند اس سے الگ ہو گیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی کو ہر وقت جو حملے ہیں، ابلیس کے حملے ہیں، کسی طرح سے بھی وہ موقع ڈھونڈتا ہے اور حملوں کا شکار کرتا ہے، لیکن خداوند کی تعریف ہو، وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو، ہمارے یسوع کو، ہمارے ساتھ پیار کرنے کے نتیجے کے طور پر ہمیں دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھائے، اور خداوند نے ہمیں پاک روح کی قوت دی ہے جس کے ذریعے سے ہم ابلیس کا اور اس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جن کا ہمیں ہر وقت سامنا رہتا ہے۔ ہم نے دوسری تلاوت میں پڑھا تھا، افسیوں کے نام خط تھا اور اس کا 6واں باب، ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ بہت واضح طور پر ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس کے جو منصوبے ہیں ان کا ہمیں سامنا رہتا ہے، اور ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے منصوبوں کے ساتھ ہے، حکومت والوں کے ساتھ ہے، اختیار والوں کے ساتھ ہے، اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ٹھہرنے کے واسطے اور مقابلہ کرنے کے واسطے ہمیں روکے ہوئے ہیں۔ لیکن خداوند نے ہمیں ایک طرح کا خداوند نے ہمیں اپنے ہتھیار بھی دے رکھے ہیں۔ ہم نے اپنی دوسری تلاوت میں پڑھا ہے، ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یسوع ابلیس پر فاتح ہے اور فتح سے نکل کر ہمیں ملتی ہے، اور اس نے کہا کہ میں اب تک تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم نے دوسری بات سیکھی، پہلی بات کہ وہ سو گیا اور وہ سوتا رہا، دوسری بات کہ سمسون دیر سے بیدار ہوا اور وہ خداوند کی قوت کو جو کہ اسے ملی تھی ضائع کر بیٹھا اور گنوا بیٹھا۔ آخری بات، سمسون کی بے خبری، لا علمی، لاپرواہی اور غفلت، ان باتوں کی وجہ سے وہ خداوند کی یا اپنی قوت کو جو کہ خداوند نے اسے دی تھی، نظارت کو، وہ کھو بیٹھا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ لا علمی
یا بے خبری جو ہے وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ لا علمی اور بے خبری بڑی خوشی کی بات ہوتی ہوگی ان کے لیے، لیکن اپنے وسائل سے بے خبر رہنا یہ نہ صرف ناقابل درگزر بات ہے اور نہ صرف یہ معاف نہ کرنے والی بات ہے، بلکہ مذمت کے قابل یہ بات ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ کے پاس روشنی ہے، روشنی کے خزانے ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ کے پاس قوت کے خزانے ہیں، اور آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگنورنس، لا علمی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، اتنا معصوم ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ آپ چھوڑ دیں، وہ تو معصوم سا آدمی ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، ignorance is not innocence but sin۔ ignorance معصومیت نہیں ہے، لا علمی معصومیت نہیں ہے، غفلت معصومیت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور شمشون نے گناہ کیا، بے خبری نہیں، اس نے گناہ کیا، جانتا تھا کہ اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور اس نے اس طاقت کو ناجائز اور بے ایمانی کے کاموں میں استعمال کیا۔ کیا ہوا؟ وہ نیند سے جاگا، کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا، اور میں آپ کی توجہ پھر نفسوں پر لانا چاہتا ہوں کہ اسے خبر ہی نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ جب خداوند الگ ہو جاتا ہے نا، تو پھر پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اب خداوند اس کے ساتھ نہیں تھا، اب خداوند اس کا دشمن ہو چکا تھا۔ اور یہی حال اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کا بھی ہوا۔ جب ساؤل نے خدا کی بات کو نہیں مانا، خدا کی تجویز کردہ راستوں کو چھوڑ دیا، ان راہوں پر نہیں چلا، اپنی دل پسند راہوں پر ہو لیا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا اس کا دشمن ہو گیا۔ خدا نے بھی اسے چھوڑ دیا، خدا اس کا دشمن ہو گیا، اور اب وہ پریشان ہے۔ اور سیموئیل نبی کو جا کر کہتا ہے، اس کے پاس گیا اور کیا کہا؟ پہلا سیموئیل 28 باب 16 آیت۔ سیموئیل نبی نے اسے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ساؤل بادشاہ نے اسے مدد کے لیے پکارا تھا، اور سیموئیل نے کہا، تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کہ خداوند تجھ سے الگ ہو گیا ہے اور تیرا دشمن بنا ہے۔ شمشون نے کہا کہ میں باہر جا کر ایک دفعہ اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اور پھر ہم 16ویں باب میں شمشون کا انجام دیکھتے ہیں۔ بال بھی بڑھ گئے اور قوت بھی آ گئی، لیکن آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ آنکھیں جن میں نیند تھی، وہ آنکھیں جن میں غیر عورتیں بسی ہوئی تھیں، وہ ٹھیک نہ ہوئیں۔ اور پھر اسے اس کی درخواست پر ایک بہت بڑی عمارت کے نیچے، بلڈنگ کے نیچے کھڑا کیا گیا، اور اس نے زور لگا کر تمام وہ جو لوگ تھے ان کو اور اپنے آپ کو اس عمارت کے ملبے میں دفن کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نہ صرف الگ ہو گیا تھا، بلکہ اس کا دشمن بھی بن گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، سیموئیل کی طرح ہمیں مطاعت ہونے کی ضرورت ہے، اس بات کے لیے کہ سیموئیل نے کہا تھا ابھی تو بہت وقت ہے، میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا۔ اس کا خیال تھا بھی وقت ہے، لیکن اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اور میرے عزیزو،
یہ جو المناک واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ جو ایک بہت بڑا آدمی جو کہ 20 سال تک قاضی رہا، جو ایک شاذ شخص تھا، خدا کا نذیر تھا، اس کی حالت کو بائبل کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنے سامنے رکھا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کن راستوں پر چل رہے ہیں؟ خواہ ہم پاسبان ہیں، خواہ ہم کلیسیا کے عام ممبران ہیں، خواہ ہم باپ ہیں، بیٹے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، خاتون ہیں، مرد ہیں، کون ہیں؟ ضرورت ہے ہم اپنے راہوں کو دیکھیں، اور اگر خدا کا پاک روح ہمیں کہتا ہے کہ واپس آؤ، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ اور دفعہ کی طرح میں پھر آ جاؤں گا، پھر وقت نہیں رہتا ہے، ابھی آنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ نبی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو تلقین کرتا ہے، یسایہ 55 باب اور اس کی 6 آیت، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوان دوستوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ کی کلیسیا کو روحانی ترقی اور روحانی زور اور خداوند کی پہچان، نزدیکی اور معرفت میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا فضل دے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔